نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں سوال کیا گیا، یا رسول اللہ، نیکیوں کے جتنے بھی اقسام ہیں، من جملہ تمام نیکیوں میں سے کون سی نیکی اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ الصلاۃ لوقتہا، نماز وقت پر ادا کرنا یہ نیکی اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کرنے والے نے پھر پوچھا، ثم ایو، اس کے بعد کون سی نیکی اللہ کو زیادہ پسند ہے؟ سرکار دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بر الوالدین، والدین کی خدمت کرنا۔ پھر پوچھا گیا ثم ایو، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الجہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ۔ اب یہاں دیکھیں کہ اس حدیث پاک میں سب سے پہلے نماز کی فضیلت کا ذکر خیر کیا گیا کہ نیکیوں کے جتنے بھی اقسام ہیں، من جملہ ان تمام نیکیوں میں سے، ساری نیکیوں میں سے اللہ کو سب سے زیادہ نیکی اگرچہ پسند ہے تو وہ نماز وقت پر ادا کرنا، یہ نیکی اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں حضور سرور کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 3 باتوں کے اندر تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ نمبر 1، فرض نماز کا وقت ہو جائے فوراً ادا کر لیا جائے تاکہ وہ نماز کہیں قضا نہ ہو جائے۔ اسی طرح فرمایا اگرچہ میت ہو جائے، کسی کا انتقال ہو جائے، اسے غسل کفن دے کر کے نماز جنازہ پڑھ کے فوراً دفن کر دیا جائے۔ نمبر 3 فرمایا کہ بیٹی اگرچہ جوان ہو جائے تو اس کا فوراً نکاح کر دیا جائے۔ یہاں دیکھیں اس حدیث پاک میں بھی سب سے پہلے نماز کا ذکر خیر کیا گیا کہ فرض نماز کا وقت ہو جائے تو تاخیر نہیں کرنی چاہیے بلکہ فوراً فرض نماز کو ادا کر لینا چاہیے۔ حضور سرور کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انی رأیت بارحۃ عجبا، اے میرے صحابہ، آج رات میں نے بڑے عجیب و غریب نظارے کیے۔ رأیت رجلا من امتی، آج رات میں نے دیکھا میری امت کا ایک شخص ہے جس کا انتقال ہوا، اسے قبر میں دفن کیا گیا، قریب تھا کہ اس کی قبر تنگ ہو جاتی، اس پر عذاب نازل ہوتا، پر میرا وہ امتی نماز کی پابندی کیا کرتا تھا۔ بر وقت میرے امتی کی نماز پہنچی اور نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے میرے امتی کی قبر کو حد نگاہ تک کشادہ اور وسیع فرما دیا۔ جیسا کہ مشکاۃ شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ السلام موسم خزاں کے اندر باہر جنگل میں تشریف لے گئے اور سرکار دو عالم علیہ السلام نے دیکھا کہ موسم خزاں کے اندر درختوں کے پتے جھڑ رہے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام ایک درخت کے قریب تشریف لے گئے اور سرکار نے درخت کی 2 شاخوں کو پکڑا اور کہا کہ ابو ذر، لبیک یا رسول اللہ، کیا حکم ہے؟ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اللہ کی خوشنودی کی خاطر نماز پڑھتا ہے، فرمایا کہ اس کے جسم سے گناہ اس طرح گرتے ہیں جس طرح آج ان درختوں کے پتے گر رہے ہیں۔ یہ نماز کی فضیلت ہے۔ علامہ عبد الرحمن جامی شواہد النبوت کے اندر بیان فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی آنکھوں کی بینائی نماز کی برکت سے واپس آ گئی، کیونکہ آپ نابینا تھے اور آپ کا معمول یہ تھا کہ جب نماز کا وقت ہوتا تو ایک لڑکے کی مدد سے آپ مسجد میں جا کر کے نماز ادا کرتے۔ ایک مرتبہ نماز کا وقت ہوا اور لڑکا بھی آپ کی خدمت میں حاضر نہ ہوا تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے لڑکے کو آواز دی اور آپ کو کوئی جواب نہ ملا، اور اس کے بعد اللہ کریم کی بارگاہ میں یہ التجا کرنے لگے، فریاد کرنے لگے، اے باری تعالیٰ، کہیں یہ میری آنکھوں کی بینائی جو ہے مجھے شرمندہ اور رسوا نہ کر دے، اے باری تعالیٰ مجھے
قیامت کی رسوائی سے بچا لینا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں جب آپ نے التجا اور فریاد کی تو نماز کی برکت سے اللہ کریم نے حضرت عبداللہ ابن عباس کی آنکھوں کو روشن فرما دیا، اور اس کے بعد آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے خود جو ہے وہ چل کر کے مسجد میں تشریف لے گئے، وہاں جا کر کے آپ نے نماز ادا فرمائی۔ یہ نماز کی فضیلت ہے۔ اور پھر محترم حضرات دیکھیں کہ نماز یہ اللہ کریم کا دیا ہوا عظیم تحفہ ہے۔ چنانچہ حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام بارہا علماء کرام سے شب معراج کا واقعہ آپ حضرات سنتے ہیں کہ حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام شب معراج جب اللہ کریم کی بارگاہ میں تشریف لے کر کے گئے اور اللہ رب العالمین سے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ملاقات کا شرف حاصل کیا، اور اس ملاقات کے بعد جب حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام واپس لوٹ کر کے تشریف لانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا۔ حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے باری تعالیٰ، مجھے یہ ملاقات کا شرف عطا ہوا، اے باری تعالیٰ اب میں اس شرف کو حاصل کرنے کے بعد واپس جا رہا ہوں، اے باری تعالیٰ اس ملاقات کی لذت مجھے بار بار یاد آئے گی۔ اللہ کریم نے 50 نمازوں کا تحفہ عطا کیا اور فرمایا کہ پیارے مصطفیٰ اللہ اکبر کر کے نماز میں آپ جب داخل ہوں گے تو آپ کی ہر نماز آپ کے لیے شب معراج بن جائے گی۔ دیکھیں نماز کی کتنی بڑی فضیلت ہے، اور حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام یہ 50 نمازوں کا تحفہ لے کر کے جب تشریف لائے تو چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے اللہ تعالیٰ نے کیا تحفہ عطا کیا ہے؟ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 50 نمازوں کا تحفہ عطا کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ 50 نمازوں کا یہ بوجھ آپ کی امت برداشت نہیں کر سکے گی، لہٰذا آپ اللہ کریم کی بارگاہ میں واپس لوٹ کر کے جائیں اور ان نمازوں کے اندر تخفیف کرا کے آئیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ اللہ کریم کی بارگاہ میں تشریف لے کر کے گئے اور اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں اور کم کر دی۔ اس کے بعد پھر آئے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اب بھی زیادہ ہیں۔ حضور پھر تشریف لے گئے۔ حاصل کلام یہ کہ حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام آتے رہے جاتے رہے اور 45 نمازیں معاف کر دی گئی، 5 نمازیں باقی رہ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر عرض کی کہ یا رسول اللہ ایک بار پھر تشریف لے جائیں۔ سرکار نے فرمایا کہ اب مجھے اپنے رب کی بارگاہ میں بار بار جاتے ہوئے حیا آتی ہے، لہٰذا حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ نمازیں عطا کی گئی تو اللہ کریم نے فرمایا کہ پیارے مصطفیٰ اب میں نے 45 نمازیں معاف کر دی ہیں، پر آپ کی امت 5 نمازیں ادا کرے گی اور میں رب العالمین آپ کی امت کو 50 نمازوں کا ثواب عطا فرماؤں گا۔ دیکھیں نماز کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک تحفہ تو 50 نمازوں کا عطا فرمایا، اور دوسرا تحفہ امت مصطفیٰ کے لیے یہ عطا فرمایا۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ پیارے مصطفیٰ جب آپ کی امت نیکی کا ارادہ کرے گی، ابھی نیکی کرے گی نہیں، صرف مطلقاً ارادہ کرے گی، تو فرمایا کہ میں آپ کی امت کو ایک نیکی کا ثواب عطا فرماؤں گا، اور فرمایا کہ جب وہ نیکی کر لے گی تو فرمایا کہ میں ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکیوں کا ثواب عطا فرماؤں گا۔ فرمایا کہ گناہ بھی کیا نہیں، گناہ کا مطلقاً ارادہ کیا ہے تو ان کے نامہ اعمال میں گناہ نہیں لکھوں گا۔ جب کوئی گناہ کرے گا تو صرف ایک گناہ لکھا جائے گا، اور اس کے بعد گناہ کرنے کے بعد جب وہ توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا کر کے ختم فرما دے گا۔ محترم حضرات، نماز ایک ایسی عظیم الشان عبادت ہے، حدیث مصطفیٰ کے اندر ہے کہ قیامت کے روز سب سے پہلے ایمان کے بعد فرمایا کہ سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اگرچہ بندہ مومن
نماز کے حوالے سے ثابت قدمی کے ساتھ جواب دے دے گا تو اس نماز کی برکت سے باقی معاملات کے اندر بھی اللہ کریم اس کے لیے آسانی فرما دے گا۔ چنانچہ قیامت کے روز ایک شخص کو جب جہنم میں داخل کیا جائے گا اور لوگ اس سے سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، آپ جہنم کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ وہ جہنم کی طرف جا رہا ہوگا اور لوگ سوال کریں گے اس سے ما سلککم فی سقر، آپ جہنم کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ تو وہ کہے گا قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے آج ہمیں جہنم کی طرف بھیجا جا رہا ہے۔ تو نماز جو پڑھتے ہیں نماز کی برکت سے وہ جنت میں داخل ہوں گے، جو نماز نہیں پڑھتے تو وہ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے جہنم میں داخل ہوں گے۔ فرمایا کہ بے نمازی جو نماز نہیں پڑھتا وہ جہنم میں داخل ہوگا اور اس شخص کا نام جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر نام لکھ دیا جاتا ہے اور پھر وہ بے نمازی اس دروازے سے جہنم میں داخل ہوتا ہے۔ آپ غور کریں کہ کلام الرحمن کے اندر الحمد سے لے کر والناس تک آپ پورے کلام الرحمن کا مشاہدہ کریں تو مختلف سیغوں سے 700 سے زائد مرتبہ اللہ تعالیٰ نے نماز کا ذکر خیر فرمایا۔